اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ایک بار پھر ٹیم الانشرا کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ ہماری رمضان المبارک کی سیریز جاری و ساری ہے، اسی طرح آج بھی ایک خوبصورت حدیث کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور ہماری ان احادیث کو بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اپنی اور آپ کی تربیت کے لیے سامان کر سکیں، جس کے ذریعے ہم ان احادیث کو سن کر، ان کی شرح کو سن کر ہم اپنے لیے تربیت کا سامان کر سکیں اور اپنے اہل و عیال کے لیے بھی تربیت کا سامان کر سکیں۔ آج کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے مثل جنت ہے۔ اس حدیث کی شرح میں علماء نے کچھ اس کی جہتیں بیان فرمائی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مراد کیا ہو سکتی ہے۔ تو اس کے تحت علماء فرماتے ہیں کہ کچھ جہتیں ایسی ہیں کہ یہ جہت بھی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مراد ہو سکتی ہے، یا پھر دوسری جہت بھی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ پہلی جہت جو علماء نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ گویا اس حدیث کے ذریعے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مومنین کو ایک ڈھارس دے رہے ہیں، ایک صبر کی تلقین کر رہے ہیں، ایک ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس مثال کے طور پہ دنیاوی طور پہ وہ لائف اسٹائل نہ ہو، معلومات نہیں ہے، اس کے بعد بھی تم اس پر صبر کرو کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے مثل جنت ہے۔ اگر کافر کو تم دیکھتے ہو کہ اس کے پاس معلومات ہے، اس کے پاس تمام عہدے منصب ہیں تمہارے مقابلے میں زیادہ، یا تو ان کے پاس جو ہے وہ لائف اسٹائل اچھا ہے تمہارے مقابلے میں، تو تم اس پر صبر کرو اللہ کی بارگاہ میں۔ اور پھر خود اللہ رب العزت قرآن میں ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ضرور ہم ان کو آزمائیں گے۔ کس چیز کے ذریعے؟ یہ مومنین کی صفت بیان ہو رہی ہے اور مومنین کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ہم ان کو آزمائیں گے۔ کس چیز کے ذریعے؟ فرمایا پھلوں کی کمی کے ذریعے، اولاد کی کمی کے ذریعے، مال کی کمی کے ذریعے۔ اور پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اپنے محبوب کو کہ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانے کا بھی ایک مراد یہ ہو سکتی ہے کہ وہ مومنین کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس معلومات نہیں ہے، اس کے بعد بھی تم صبر کرو کہ یہ دنیا دائمی نہیں ہے، یہ عارضی ہے، اور آخرت کی زندگی دائمی ہے۔ خود اگر ہم اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک پر غور کریں، اس کا مطالعہ کریں، تو ہمیں ملتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو مالک کونین ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے فقر کو اختیار فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضور کے پاس تشریف لائے تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چٹائی پر آرام فرما رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرت کے انداز میں حضور کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ، آپ اس طرح آرام فرما رہے ہیں اور وہاں کیسر و کسریٰ کے محلات؟ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سامنے سے کتنا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا کہ عمر، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ مومنین کے لیے دائمی زندگی، جو آخرت کی زندگی ہے وہ مومنین کے لیے، وہ ہمارے لیے ہے، اور کافروں کے لیے تو یہ فنا ہونے والی زندگی ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود مومنین کو، خود اپنے صحابہ کو یہ تربیت فرمائی کہ اگر تمہارے پاس کوئی آزمائش آتی بھی ہے تو اس پر صبر کرو، اللہ رب العزت کی ذات پر یقین رکھو، کیونکہ ہماری زندگی یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے، ہماری زندگی آخرت کی زندگی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ دوسری جہت علماء اس کی بیان فرماتے ہیں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ کس طرح ہے اور کافر کے لیے مثل جنت کس طرح ہے۔ تو علماء نے بیان فرمایا کہ وہ اس طرح ہے کہ انسان اگر اپنے شب و روز پر غور کرے، وہ اپنے جو معاملات کرتا ہے، جو اپنی عبادات اختیار کرتا ہے، تو اس میں انسان کے لیے ایک آزمائش ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ اللہ رب العزت نے 5 نمازیں فرض کی، ان میں سے اگر 4 کو دیکھیں تو وہ ہمارے کام کاج کے دوران ہی ہیں، لیکن اگر ایک کو دیکھیں تو ہم شہری جو لوگ ہیں، جو ہم سٹیزنز ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری رات اتنی دیر سے ہوتی ہے، پھر فجر میں اٹھنا ہمارے لیے کتنا کوفت ہوتا ہے، ہم پر کتنا بھاری گزرتا ہے، لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے کہ فجر میں اٹھنا ہے، یہ بھی ایک عبادت کا وقت ہے، فرض ہے تم پر نماز، تو اگرچہ یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، لیکن اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ یہی تمہارے لیے قید خانے کی مثل ہے کہ تم پر آزمائش ہے، لیکن اگر تم اس آزمائش پر پورا اتر جاتے ہو، تم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہو، اپنے نرم بستر کو چھوڑتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں آتے ہو، وضو کرتے ہو، اس کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہو، دعائیں کرتے ہو، تو اس کے بدلے میں آخرت کی زندگی تمہارے لیے زندگی ہے۔ اور کافر اگرچہ رات کو سویا رہے، وہ صبح تک سویا رہے، دیر تک وہ نہ اٹھے، لیکن اس کے لیے یہی مثل جنت ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں تو یہ تو عبادات کے معاملات ہو گئے کہ انسان نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو فجر کے ٹائم پہ، اپنی نیند کے ٹائم پہ، پیک نیند کے ٹائم پہ اٹھنا ہے۔ اسی طرح روزے کا بھی اللہ رب العزت نے مومنین پر فرض کیے، حالانکہ حلال چیزیں ان سے روک دیا، یہ تمہارے لیے قید خانہ ہے۔ اس کے بدلے میں تمہارے لیے کیا ہے؟ تمہارے لیے آخرت کی زندگی ہے۔ اسی طرح اپنے مال کو خرچ کر کے، ورنہ کسی مذہب میں ایسا نہیں کہ اپنے مال کو خرچ کر کے عبادت کے لیے جایا جائے، لیکن اگر تم صاحب استطاعت ہو تو مال کو خرچ کرو
اور اپنے ملک سے دوسرے ملک میں سفر کرو، بیت اللہ کا طواف کرو، یہ تمہارے لیے حج ہے۔ تم عرفات میں مشقتیں کاٹو، تم وہاں پر قیام کرو، تم مزدلفہ میں رکو، یہ تمہارے لیے قید ہے گویا، یعنی تمہارے لیے ایک مشقت ہے، اس میں تمہاری جان پر ایک ہو سکتا ہے گراں گزرے، لیکن یہی تمہارے لیے جو ہے آخرت میں بہتری کا سبب ہے۔ اسی طرح تم اپنے پیسے کو خرچ کرو، اگر صاحب استطاعت ہو تو تم جانور کو قربان کرو، پہلے اس کو ڈھونڈنے جاؤ، اس کو لاؤ، اچھا فربا جانور ڈھونڈو، اور پھر اس کو قربان کر کے اس کو غرباء میں تقسیم کرو، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، اس پر صبر کرو۔ تو یعنی اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اپنے شب و روز اپنی عبادات پر بھی غور کرے، تو بھی انسان کے لیے ایک آزمائش ہے، ایک قید خانے کی مثل ہے۔ اسی طرح یہ تو ہو گیا عبادات کا معاملہ، لیکن اگر ہم غور کریں تو شریعت مطہرہ انسان کو، مومنین کو، اپنے ماننے والوں کو سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ہر چیز کے بارے میں گائیڈ کرتا ہے، اس کے بارے میں بتاتا ہے، حتیٰ کہ انسان کو یہ بھی کہتا ہے اپنے ماننے والوں کو کہ تمہاری سوچ کا زاویہ کیسا ہونا چاہیے، تمہاری سوچ میں کوئی ناپاکی نہیں آنی چاہیے۔ سوچ میں جب ناپاکی نہ آئے تو پھر تم اس بات کو تو بہت دور تک چھوڑ دو کہ تم کسی کے ساتھ عملی طور پر کچھ برا کرنے کی کوشش کرو، چاہے وہ ظلم ہو، چاہے وہ رشوت لینا ہو، چاہے کسی کا حق ماننا ہو، یا کسی کے ساتھ معاذ اللہ بدکاری ہو، کسی کے ساتھ بدفعلی ہو، تم اس کو تو چھوڑ دو، کیونکہ شریعت کہتی ہے تم نے کسی چیز کا برا سوچنا بھی نہیں ہے۔ اور کیوں نہیں سوچنا؟ اگر یہ سوچیں گے تو کیا ہوگا کہ یہ تمہارے لیے آخرت میں نقصان کا سبب بنے گا، کیونکہ اگرچہ اس چیز سے کوئی واقف نہیں ہے، تم جو سوچ رہے ہو سامنے والا تمہارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے بالکل پاس، لیکن وہ واقف نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت تو جانتا ہے، وہ تو علیم ہے، وہ بہترین علم والا ہے، اور وہ غیب کو بھی جانتا ہے، وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، تو وہ تمہارے دل پہ جو خطرات وارد ہو رہے ہیں اس کو بھی جانتا ہے، اور وہ اس جاننے کے باوجود اگر تم ان چیزوں کو، اگر تو شیطان کی طرف سے آ رہی ہے، جھٹکنے کے بجائے اس کو مزید اگر جگا دو تو یہ تمہارے لیے آخرت میں نقصان کا سبب ہے۔ لہذا اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، یا اس کی ایک جہت یہ ہو سکتی ہے کہ مومن کے لیے قید خانہ کیسے، کہ تم ہر چیز کو، عبادت میں بھی اگر تمہارے لیے مشقت ہے، تمہارے لیے اپنے زندگی کے ایک پہلو کو اختیار کرنے میں اگر مشقت ہے، تو اس مشقت کو برداشت کرو کہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے مثل جنت ہے۔ تیسرا جو اس کا رخ بیان فرمایا کہ مومن کے لیے قید خانہ کیسے ہو سکتی ہے، تو پہلا جو میں نے پوائنٹ بیان کیا کہ مومن مسلمانوں کے پاس کفار کے مقابلے میں بظاہر دولت کم ہے، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے لے کے آج تک، بلکہ قیامت تک، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو اللہ رب العزت نے ایمان والے ہیں لیکن دولت سے بڑی نوازا ہے، تو ان کے لیے پھر قید خانہ کیسے ہوا؟ بظاہر ہم دیکھیں تو ان کے لیے تو جنت ہی ہے، جنت جیسا ہی لگتا ہے دنیا۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانے کا مقصد گویا یہ ہے جو شارحین نے بیان فرمایا کہ اگرچہ ان کے پاس دولت بہت ہے لیکن آخرت کی نعمتیں اتنی عظیم ہیں، اتنی بڑی ہیں کہ اس کے مقابلے میں پھر بھی یہ قید خانہ ہی ہے، کہ اگرچہ دولت بہت ہے، وہ ہر چیز خرید سکتا ہے، ہر چیز کرنے کی کوشش رکھتا ہے، لیکن پھر بھی دو طریقے سے آزمائش ہے۔ ایک تو یہ کہ اتنا پیسہ ہے اور پیسے سے ہر چیز خرید سکتا ہے، جائز ناجائز کو حاصل کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی شریعت کہتی ہے کہ جائز کی طرف ہی جانا ہے، ناجائز کی طرف نہیں جانا، اسراف نہیں کرنا، سود نہیں لینا یا کسی کو دینا نہیں ہے۔ اپنے کام بنانے کے لیے اگر تم حق پر نہیں ہو تو تمہیں ایکسٹرا پیسے نہیں دینا، اگرچہ تمہارے پاس پیسے ہیں، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، یہ تمہارے لیے گویا قید خانہ ہوا۔ اور دوسری آزمائش اس طریقے سے ہو سکتی ہے کہ اگرچہ تمہارے پاس اتنا پیسہ ہے لیکن آخر میں کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شے کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو اگرچہ تمہارے پاس پیسہ ہے لیکن جانا تم نے دنیا سے کھلے ہاتھ ہے، خالی ہاتھ ہے، تمہیں صرف دو چادروں میں جانا ہے، سفید چادروں میں، کفن میں جانا ہے، تو یہ بھی تمہارے لیے آزمائش ہے۔ تو اگر تم اس دولت کو جو تمہارے پاس دنیا میں بہت ہے، اگر تم اس کو نیکی کے کاموں میں صرف کرو تو پھر جیسا میں نے بیان کیا کہ آخرت کی نعمتیں بڑی ہیں، تو اس دولت کو نیکی کے کاموں میں صرف کرنے کے بدلہ کیا ملے گا کہ آخرت میں تمہیں عظیم نعمتیں ملے گی۔ اور آخری جو علماء نے بیان فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ کس طریقے سے ہے، اس کی کیا جہت ہو سکتی ہے، تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام گویا مومنین کو دنیا سے بے رغبت کر رہے ہیں، یعنی دنیا سے ایک دل ہٹانے کی کر رہے ہیں کہ دنیا میں تمہارا دل مشغول نہ ہو جائے۔ تمہارے پاس پیسہ ہے، تمہارے پاس منصب ہے، تمہارے پاس اچھا دماغ ہے، تمہارے پاس اسکلز ہے، ہر چیز ہے، تم ہر چیز کما رہے ہو، اچھا کھا رہے ہو، اچھا پی رہے ہو، تمہارا لائف اسٹائل اچھا ہے، لیکن پھر بھی دنیا میں ایسے رہو جیسے، جو دوسری حدیث کا مفہوم ہے کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر ہو، دنیا کو ایسے بسر کرو کہ تم نے بس آج نہیں، ابھی کے ابھی اس دنیا سے جانا ہے، تمہارا جو آخرت کا سفر ہے ہو سکتا ہے ابھی شروع ہو جائے، تو اس طرح دنیا میں رہو۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جس طرح ایک اور حدیث ہے کہ آپ جب بازار سے گزر رہے تھے تو آپ نے ایک مردار بکری کو پایا، بکری کے بچے کو، آپ نے اس کو اٹھایا، اپنے صحابہ سے پوچھا کہ کون ہے جو اس کو 2 درہم میں خریدے،
تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اس کو کون بھلا 2 درہم میں خریدے گا, تو مردار ہے. تو فرمایا فری میں ایسے ہی کو لے جائے. فرمایا حضور یہ تو کوئی کام کی نہیں ہے, اس کو کون خریدے گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام پر ارشاد فرمایا کہ دنیا کی جو قدر و قیمت ہے اللہ رب العزت کے نزدیک اس سے بھی بدتر ہے. اللہ رب العزت کے نزدیک اس سے بھی بدتر ہے. جس طرح بکری کے مالک کون ہے, جب اس کے کام کی نہیں رہی تو اس کو پھینک دیا, اللہ کے نزدیک بھی دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. لیکن یہاں پر دنیا کی مذمت بیان کرنے میں ایک چیز مزید یاد رہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا کو آخرت کے بہترین بنانے میں اپنا معاون سمجھے, اس کے لیے اس سے مدد حاصل کرے آخرت کو بہتر بنانے کے لیے, تو فرمایا یہ اس کا دنیا کا گھر بہترین گھر ہے. یعنی ایک طرف حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مذمت بھی بیان فرما رہے ہیں, اور دوسری طرف حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں کہ دنیاوی گھر بہترین بھی ہے. تو اس میں پھر مطابقت اور اس میں کیسے ہم جو ہے ڈفرینس کریں کہ کیا ہو سکتا ہے. تو اس میں ڈفرینس جو علماء نے کیا وہ یہی ہے کہ اگر ہم دنیا میں ہی مشغول ہو جائیں, اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں, اپنے پیسے میں اپنی عیاشیوں میں ہی لگ جائیں, تو پھر یہ دنیا مذمت کا سامان ہے, پھر اس کی وقت اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اگر ہم اس دنیا کو سبب بنائیں, وسیلہ بنائیں, کس چیز کے لیے؟ اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے, اپنی قبر کو بہتر بنانے کے لیے, جنت میں داخل ہونے کا سامان کرنے کے لیے, تو پھر یہ دنیا معاون بھی ہے اور یہ مددگار بھی ہے, اور پھر یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے, اور اس نعمت میں سے ہم مزید حصہ جتنا چاہیں حاصل کر سکتے ہیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.